بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے، یعنی قرآن و حدیث اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل ایوری تھنگ یہاں پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو بار بار ملتی رہ سکیں۔ جی ناظرین، گوشت کھانے سے قبل اس کے خطرناک نقصانات جانیے۔ ہم میں سے اکثر افراد گوشت کھانے کے لیے نہایت شوقین ہوتے ہیں اور ان کا کھانا گوشت کے بغیر ادھورا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گوشت کھانا آپ کو بے شمار خطرناک بیماریوں کا نقصان پہنچاتا ہے؟ گو کے گوشت میں شامل غذائی اجزاء جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اجزاء دوسری متبادل غذاؤں جیسے مچھلی، انڈوں یا خشک میں وجہ سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق گوشت کو اپنی غذا کا لازمی حصہ بنانے سے قبل اس کے خطرناک نقصانات کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 میں ہے مصنوعی طریقہ نشو و نما۔ آج کل غذاؤں میں بڑے پیمانے پر کی جانے والی ملاوٹ سے جانور بھی محفوظ نہیں ہیں۔ گوشت کی فراہمی کا ذریعہ مختلف جانوروں جیسے گائے، بکریوں اور مرغیوں وغیرہ کو صحت مند دکھانے اور ان کی جلد نشو و نما کے لیے انہیں مختلف انجیکشنز اور اسٹیرائڈ دوائیں دی جاتی ہیں۔ یہ دوائیں جانوروں کے گوشت میں شامل ہو کر لامحالہ ہماری غذا کا بھی حصہ بنتی ہیں، جو مختلف اقسام کے کینسر، امراض قلب اور فالج وغیرہ کا باعث بنتی ہیں۔ اس طرح پولٹری کی صنعت میں انڈوں سے جلدی چوزے نکالنے کے لیے انہیں مصنوعی حرارت دے کر یا انکیوبیٹر کے ذریعے باہر نکالا جاتا ہے، جس وہ اپنے مقررہ وقت سے قبل نشو و نما پا کر انڈے سے باہر نکل آتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس طریقہ استعمال سے وجود میں آنے والے چوزے اور مرغیاں خود بھی بیمار ہوتی ہیں اور ان کا گوشت انسانی صحت کے لیے بھی سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں مرغیوں کو پانی سے بھرے انجیکشن لگانے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں، جس سے مرغیاں بظاہر موٹی اور صحت مند لگتی ہیں۔ مرغی خریدتے وقت دھیان رکھیں، جب بھی آپ مرغی خریدنے جائیں تو خاص طور پر دھیان رکھیں کہ بظاہر موٹی تازی نظر آنے والی مرغی اگر سست دکھائی دے یا کھڑے ہوتے ہوئے اس کے پنجے کمزوری کے باعث کانپتے ہوئے نظر آئیں تو ایسی مرغی ہرگز نہ خریدیں، کیونکہ اس بات کی علامت ہے کہ اس مرغی کو دواؤں اور انجیکشن کے ذریعے مصنوعی طریقے سے موٹا کیا گیا ہے۔ قدرتی گوشت بھی نقصان دہ ہے۔ مذکورہ بالا خطرات کے علاوہ صاف ستھرا اور قدرتی گوشت بھی انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ سرخ گوشت، گائے، بکرے کا گوشت کا بہت زیادہ استعمال بے شمار بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ کینسر کا امکان۔ گوشت پر کی جانے والی مختلف تحقیقوں میں اس بات کو کئی بار تصدیق کی جا چکی ہے کہ بہت زیادہ گوشت کھانا لازمی طور پر کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ہفتے میں 3 یا 3 سے زائد بار گوشت کھانے والے افراد میں مختلف کینسر بشمول بریسٹ کینسر کا امکان دگنا بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق گوشت میں شامل ہارمون ہمارے جسم میں موجود ان ہارمونز کی طاقت میں اضافہ کر دیتے ہیں، جو مختلف اقسام کے کینسر یا ٹیومرز کے خلیات کو نشو و نما دینے میں مدد کرتے ہیں۔ دوران خون میں رکاوٹ۔ سرخ گوشت خون کی شریانوں کو سخت کر دیتا ہے، جس سے دوران خون میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عمل فالج، دل کے دورے یا دماغ کی شریان پھٹنے کا باعث بن سکتا ہے۔ زندگی کا دورانیہ مختصر۔ ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق باقاعدگی سے گوشت کھانے والے افراد کی زندگی کا دورانیہ ان افراد کی نسبت مختصر ہو جاتا ہے جو گوشت کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں۔ دماغی امراض میں اضافہ۔ گوشت میں چونکہ آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، لہذا آئرن کی زیادتی آپ میں مختلف دماغی امراض خصوصاً الزائمر کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ ہضم کرنے میں مشکل۔ گوشت کے سخت ریشوں کو ہضم کرنے کے لیے ہمارے نظام ہاضمہ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جس کے بعد ہاضمے کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ سینے اور معدے کی جلن اور بھاری پن کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ امراض قلب کا باعث۔ گوشت کھانے سے شریانوں کے سخت ہونے اور خون کے گاڑھا ہونے کے باعث دل کو خون پمپ کرنے کے لیے زیادہ قوت صرف کرنی پڑتی ہے،
جس سے وہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ یہ امر دل کے اچانک دورے سمیت مختلف امراض قلب کا امکان پیدا کر سکتا ہے۔ فوڈ پوائزن، سبزیاں کبھی بھی کسی شخص کو فوڈ پوائزن کا شکار نہیں کر سکتی۔ اس کے برعکس درست طریقے سے صاف نہ کیا گیا گوشت یا گوشت کے چند دن پرانی ڈش فوری طور پر فوڈ پوائزن کا شکار بن سکتی ہے۔ ناظرین کیسی لگی یہ گوشت کے متعلق ہماری یہ دلچسپ معلوماتی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔